أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا بجاہ محمد وآل محمد. خدایا بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری ناقص عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. حاضرین مسجد کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما. ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. محمد و آل محمد کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. اس ادارے کے معاونین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما. ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. بالخصوص جو برادران جو خواہران ماہ مبارک رمضان میں افطاری کے حوالے سے تعاون فرماتے ہیں، خالق و مالک اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کی جملہ حاجات کو پورا فرما. انہیں آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد. 20ویں دن کی دعا، اس کا مختصر ترجمہ اور اس کے ذیل میں ایک حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق عنی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ لتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. ترجمے کی طرف توجہ فرمائیے. اے اللہ، اے معبود، آج میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے. یہ دعا کا پہلا جملہ ہے. میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے اور آج مجھ پر جہنم کے دروازے بند فرما دے. اور آج مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے ایمانداروں کے دلوں کو تسلی عطا فرمانے والے، اے ایمانداروں کے مومنوں کے دلوں کو تسلی بخشنے والے. برادران گرامی، مومنین کرام، یہ ترجمے کی حد تک بڑا واضح اور آسان سا ترجمہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس میں پہلے جملے میں یہ ہے کہ خدایا میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے. افتح لی، اللہم افتح لی ابواب الجنان. خوب، یہ جنت ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی حسرت ہے، اور ہر ایک اپنی امید لے کر چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت ذوات مقدسہ محمد و آل محمد کے صدقے میں، وسیلے میں اور ان کی سیرت پر ہمارے چلنے کے نتیجے میں ہم سب کو انشاءاللہ جنت عطا فرمائے گا. لیکن یہاں ایک سوال ہے کہ کس طرح کوئی شخص، کوئی انسان جنتی بن سکتا ہے؟ اس کے لیے کتنا سرمایہ چاہیے؟ کوئی اس کا نصاب ہے کہ اتنا پیسہ ہوگا اور اتنے پیسے کے بعد اس پیسے کو یہاں خرچ کیا جائے گا تو انسان جنت میں چلا جائے گا؟ یا جنت میں جانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر جنت کے لیے پیسہ معیار ہے تو پھر اللہ معاف فرمائے جو سفید پوش طبقہ ہے پوری دنیا کا، وہ تو فاتحہ پڑھ لے کہ جنت ہمیں. تو کیا ہے کہ جنت کا انسان کو انتظار بھی کرنا ہے اور اس کے لیے زحمت بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ پھر اپنے اعمال کے نتیجے میں اور معصومین کی شفاعت کے نتیجے میں اس نے جنت میں بھی جانا ہے. یہ روایت جو ہے وہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے. من اشتاق الی الجنہ سارع الی الخیرات. جو بھی جنت کا شوق رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے جنت میں لے جائے. سارع الی الخیرات، تو وہ نیکی کے کاموں کی طرف سرعت کرے.
جلدی کرے، بجا لانے کی بات نہیں ہے، کر دوں گا، ہو جائے گا انشاءاللہ، ابھی تو پوری عمر پڑی ہے۔ یہ جو طرز تفکر ہے کر لوں گا، اس نے بہت سارے المیوں کو جنم دیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اس کے اندر پتہ ہے کیا چھپا ہوا ہے؟ کہ انسان گویا کہ اپنی زندگی کا خود خبر دینے والا بن رہا ہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام جو ہے میں کر لوں گا، یہ ذمہ داریاں جو ہے ان کو میں پورا کر لوں گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو اگلی سانس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پاس اس کا علم ہے۔ پہلے ایک روز کی دعا میں یہ بات اشارہ فرمایا کہ جو جنت کا مشتاق ہے، وہ شوق رکھتا ہے، نیک کاموں کو بجا لانے میں انتظار نہ کرے، کر دوں گا نہیں، پہلی فرصت میں نیکیوں کو بجا لائے، خیرات کی طرف لپکے اور بڑھے۔ وَمَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ، اور جو آتش جہنم سے بچنا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آتش جہنم سے نجات دے، لَهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ، وہ شہوت کے کاموں سے دوری اختیار کرے، شہوت سے اپنے آپ کو بچا دے۔ اچھا، یہ اب اس کی ہم اسپیسیفک جو ہے ہاتھ اس پہ نہیں رکھتے کہ یہ کام یہ کام یہ کام، ہر بندہ خود سمجھ بھی سکتا ہے اور تشخیص بھی دے سکتا ہے۔ تو نیکی کے کاموں کی طرف عجلت کرنا اور جلدی کرنا اور شہوت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ من جملہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو انسان کو جنت کے قریب کر دیتی ہیں اور انسان جنت کا حقدار بنتا ہے۔ جنت والوں کی علامات کیا ہیں؟ جنتیوں کی خوب کوئی علامت بھی ہونی چاہیے نا، پتہ چلے۔ اچھا، یہ علامت کون بتا سکتا ہے؟ میں اور آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، یہ وہی ذوات مقدسات جنتیوں کی اور جہنمیوں کی علامت بتا سکتی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا فرمایا ہوا ہے، بہت عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ روایت صادق آل محمد علیہ السلام سے منقول ہے۔ ان لأہل الجنہ 4 علامات، توجہ فرمائیے، بالکل سادہ سادہ ترجمہ کروں گا۔ جنتیوں کی 4 نشانیاں ہیں، جنتیوں کی 4 علامات ہیں۔ پہلی علامت وجہ منبسط، اس کا مطلب کیا ہے؟ وجہ منبسط، کشادہ روح ہے، چہرے پہ بشاشت ہے، چہرے پہ تبسم ہے، ہنستا کھلتا مسکراتا چہرہ رکھتے ہیں۔ ہم اپنے دوست احباب مومنین کو ملتے ہیں، اپنے خانوادے میں اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب سے ملتے ہیں، تو کیسے ملنا چاہیے؟ چہرے پہ تبسم کے آثار لا کر۔ ایسا چہرے پہ اثر نہ ہو کہ جو بڑی محبت سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے وہ وہی دروازے سے واپس چلا جائے، بھائی صاحب پتہ نہیں کس موڈ میں آ رہے ہیں، بھائی ان سے فی الحال جو ہے نا سائڈ پہ ہونا ہی بہتر ہے۔ نہ، مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ مسکراتے اور تبسم والے چہرے والے ہوتے ہیں۔ وَلِسَانٌ لَطِیف، نرم زبان رکھتے ہیں، ان کی زبان نرم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض افراد، میں وہ ادب مسجد کے لیے وہ لفظ نہیں بولوں گا، وہ اردو ضرب المثل میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کا لہجہ فلاں کی طرح ہے، ایک جانور کا نام لیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے تو اپنی زبان کے ساتھ مثلا اس چیز کو باندھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کے قہر سے اور اس کی زبان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ، نرم زبان مومن کی علامات بہشت کی، مومن کی اور بہشتیوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے، زبان ان کی نرم ہوتی ہے۔ وقلب رحیم، مہربان دل والے ہوتے ہیں، دل ان کا مہربان ہوتا ہے۔ اور وید معطیہ، چوتھی علامت، اللہ نے ان کو عطا کرنے والا ہاتھ دیا ہوتا ہے، ہاتھ عطا کرنے والا ہوتا ہے، ان کا ہاتھ ایسا ہے کہ وہ عطا کرتے ہیں، ان کے ہاتھ سے خیرات تقسیم ہوتی ہے، خیرات بٹتی ہے۔ یاد رکھیں، خیرات صرف روپے پیسے کی نہیں ہوتی، روپے پیسے کی صرف خیرات، یہ بھی ایک اچھا، چونکہ مال سے، اپنے مال سے دوری اختیار کرنا اور راہ خدا میں دینا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بھی خیرات ہے، لیکن صرف یہ خیرات نہیں ہے۔ ایک اچھا مشورہ بھی ایک خیرات ہے،
اچھا مشورہ یہ بھی خیرات ہے۔ ایک غلطی اور خامی کو دیکھ کر ادب میں رہتے ہوئے اور پردے میں جا کر مومن بھائی کو تذکر دینا اور یاد کرانا یہ بھی خیرات ہے۔ احب اخوانی الی من اہدی الی عیوبی، ہاں، احب اخوانی الی من اہدی الی، میرا سب سے محبوب اور پسندیدہ دوست اور بھائی وہ ہے جو میری خامیاں مجھے بتائے۔ توجہ فرمائیں، جو میری خامیاں مجھے بتائے نہیں، مجھے تحفے کے طور پہ پیش کرے۔ اہدی الیہ، مجھے ہدیہ دے، میری خامی کو ہدیہ دے کر، یہ میرا محبوب بھائی ہے، لیکن کیا کہا؟ الیہ، مجھے ہدیہ کے طور پہ پیش کرے۔ یہ نہ ہو کہ میرے علاوہ سارے شہر کو پیش کرے، مجھے نہ بتائے۔ بھائی میں نے ٹھیک کرنی ہے اپنی غلطی اور خامی، آپ پورے شہر کو بتا رہے ہو، مجھے اطلاع نہیں دے رہے۔ احب و اخوان، ید معطیہ، عطا کرنے والا ہاتھ اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ بہشت والوں کی علامات میں سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان علامات والا قرار دے اور ان علامات کے نتیجے میں جنت والا قرار دے انشاءاللہ۔ ایک جملہ اور میں ضامت تمام کروں گا انشاءاللہ، کسی موقع پہ اس کے حوالے سے اسی ماہ رمضان میں بیشتر گفتگو کریں گے۔ وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور خدایا مجھے آج کے دن تلاوت قرآن کریم کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کا حصہ ہے، تلاوت قرآن کریم کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کے آثار کیا ہیں؟ قرآن کی برکات کیا ہیں؟ تلاوت قرآن کے ثمرات کیا ہیں؟ تلاوت قرآن کے فائدے کیا ہیں؟ یہ ایک لمبا موضوع ہے۔ ایک آیت کی تلاوت اگر ماہ رمضان میں کی جائے، اس کا ثواب باقی سال کی نسبت پورے قرآن کا ہے۔ پورے سال میں پورے قرآن کی تلاوت ہو اور ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت ہو تو اس کا ثواب برابر ہے۔ ماہ مبارک رمضان اور تلاوت قرآن، ہر شے کے لیے ایک بہار ہے، ہر شے کے لیے ایک بہار ہے۔ نوجوان کے لیے اس کی عمر کا ایک حصہ بہار قرار دیا گیا ہے۔ نوجوان کے لیے، جوان ہے یہ 15 سال کا، 16 سال کا، 18 سال کا، 20 سال کا جوان ہے، یہ اس کی زندگی کی بہار ہے۔ یہ جو موسم ہے، اس موسم میں یہ جو آپ کا مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، اسے بہار قرار دیا گیا ہے۔ ایسا ہے، ایک بندہ اپنے مالی سال جس میں یہ ہمارے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بینک والے ہیں، مالی سال میں جس میں اپنے پیسے کو حساب کرتا ہے کہ یہ میری بچت ہے اور یہ میرا خدا نخواستہ نقصان ہے، تو وہاں پر اگر بچت ہو تو وہ اپنے طور پہ کہتا ہے الحمدللہ یہ میرے اس مالی سال کی بہار کا دن ہے آج، کہ اللہ نے مجھے اتنا لطف ہو۔ ہر شے کی ایک بہار ہے، ایسا ہے۔ اور تلاوت قرآن اور قرآن کی بہار کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان۔ ماہ مبارک رمضان تلاوت قرآن کی اور قرآن کی بہار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کے فیوزات اور برکات کو درک کرنے والا قرار دے۔ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو پڑھنے